السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند جیسی خوبصورت ذہین لڑکی ڈاکٹر بننے کے بعد بھی رشتے سے محروم رہ گئی۔ ڈاکٹر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نے اپنے آواز میں بتایا کہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا جو چاند جیسی خوبصورت تھی، ذہین اتنی کہ میڈیکل کی ڈاکٹر بن گئی۔ سینکڑوں رشتے اس کے آئے مگر اس میں تکبر تھا، جو آتا اس کو حقارت سے ٹھکرا دیتی۔ اس کی کہیں نظر جمتی ہی نہیں تھی۔ نیک رشتے بھی آئے، مال والے رشتے بھی آئے، ذرا ماں باپ نے رشتے کی بات کی، وہ اس میں 10 عیب نکالتی تھی کہ یہ بھی کوئی رشتہ ہے۔ آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے لوگ۔ ہمیشہ تکبر کی باتیں کیا کرتی تھی۔ ماں باپ اسے سمجھاتے تھے، بیٹی نعمت کی نہ قدری نہ کرو، اتنے رشتے جہاں تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، بتاؤ ہم تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ اسے کوئی پسند ہی نہیں آیا۔ خوبصورت سے خوبصورت نوجوان، نیک سے نیک نوجوان، بڑی عزت والی فیملی کے نوجوان، ہر ایک کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حافظ ذوالفقار کہتے ہیں کہ میری یہ دوست خود کہتے تھے کہ میری بیٹی پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسے آئی کہ ایک مرتبہ اس نے کوئی آپریشن کیا تو اس آپریشن تھیٹر میں پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی جلد مردہ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ 1-2 مہینے کے اندر دونوں ہاتھوں کی جلد مردہ ہو کر بوڑھوں جیسی ہو گئی تھی۔ اب ایسی حور پری، لیکن ہاتھ دیکھو تو بوڑھوں والے، ہر وقت ہاتھ چھپائے رکھتی، دستانے پہنے رکھتی۔ اب رشتے بھی آنے بند ہو گئے تھے۔ جو عورت آتی اسے دیکھتی، اس کے ہاتھ دیکھتی اور کہتی مجھے اپنے بیٹے کے لیے یہ رشتہ نہیں لینا ہے۔ انتظار کرتے کرتے عمر 32 سال ہو گئی۔ اب اس کو پتہ چلا کہ اب میرا کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ اب وہ چاہتی ہے کہ اب میرا کہیں رشتہ ہو جائے، اور رشتہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جتنا تکبر کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی ناک رگڑوائی ہے۔ اب نمازیں پڑھتی ہے، اب سجدے کرتی ہے، اب روتی ہے، اب دعائیں کرتی ہے۔ اب اس کا رشتہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے والد کوئی عمل وظیفہ ذکر پوچھنے آئے اور آ کر انہوں نے یہ خود تفصیل بتائی۔ کہنے لگے میری بیٹی اتنی پریشان ہے، کہتی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تھا، دماغ خراب ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو انسان نعمت کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو کئی مرتبہ ایسے سزا بھی ملتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و آخرت کی رسوائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ میں سوچتا ہوں ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند کیوں نہیں بنتے؟ کیوں ہم سب سے علیحدہ، سب سے جدا زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں چاہتے جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پہن رہے ہیں، کسی اور کو بھی تو چاہیے، کسی اور کا دل بھی کرتا ہوگا۔ ہم کیوں کسی دوسرے کی بھوک پیاس تمنا خواہش کو محسوس نہیں کرتے؟ ہم اتنے خود غرض ہیں، ہمارے سامنے کوئی بھوکا بیٹھا ہو تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسے بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں اپنے کھانے میں سے کچھ اسے بھی دے دوں۔ میرے پاس اتنی دولت ہے، کسی غریب کے گھر کے کسی ایک بچے کی کفالت کر لوں، اس کی ساری ذمہ داری لے لوں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری میں بانٹ لوں، کسی کی ترستی ویران آنکھوں میں کوئی امید کا جگنو بھر دوں۔ اگر کسی کے پاس نوکری ہے یا کسی کو نوکری لگوا سکتے ہیں تو کسی کی رہنمائی کر دوں کہ فلاں جگہ ملازمت مل سکتی ہے۔ اگر کوئی باہر کسی ملک میں ہے تو وہ اور کسی طریقہ کار بتا دے، اگر اسے باہر کسی ملک میں بلایا جا سکتا ہے تو بلا لے۔ ہم چھوٹی بڑی کسی ہمدردی سے اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ کیا یہ دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت مرنے کے بعد بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر نیکیاں کمائیے جو آپ ساتھ لے کر جائیں گے۔ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جمع کیجئے، چاہے وہ کسی کے ساتھ اچھا بولنا ہی ہو، مسکرا کر ملنا ہی ہو۔ کسی کو دولت کا غرور، کسی کو اپنے اعلیٰ عہدے کی اکڑ، کسی کو اعلیٰ منصب کی، اپنے شان و شوکت کا من۔ کبھی سوچا یہ آپ کو کس نے دیا؟ دنیا میں آپ سے زیادہ عقل مند، آپ سے زیادہ خوبصورت لوگ بھی ہیں، ان کے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کو آپ کی ذہانت کی وجہ سے ملا، کوشش سے ملا؟ تو دیکھیے محنت کش کو دیکھیں، بہت سے ذہین لوگوں کو، خوبصورت لوگوں کو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ آپ کو آپ کی محنت کا ثمر مل رہا ہے، آپ کی ذہانت کی قدر کی جا رہی ہے۔ یہ حکم الہی ہے،
جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نعمتیں ملتی رہیں گی، اور جب اللہ چاہے گا وہ ساری مال و دولت، صحت، شان و شوکت واپس لے لے گا۔ اس کی واپسی نعمت کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں، تو تکبر غرور سے ہٹ کر اللہ کے بندے بن کر آخرت کی فکر کر کے بھی سوچئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کے کام آنا، ان کی رہنمائی کرنا، مفید مشورہ دینا، کسی نہ کسی طرح مدد کرنا اپنا شعار بنا لیں، تاکہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی تو ہو جو اپنے لیے دعا مانگے، تو بے اختیار آپ کا نام اس کے لبوں پہ آ جائے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو آپ کا چہرہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ چلیں، اگر کوئی ایسا نہ بھی کرے تو میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال نامے کا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے، وہاں تو لکھا جا چکا ہوگا نا۔ تو آئیے دل سے عہد کیجئے کہ آپ روزانہ یا جب بھی موقع ملے گا نیکی ضرور کریں گے۔ یہ کسی پر احسان نہیں، بلکہ سوچا جائے تو آپ اپنے آپ پر احسان ہوگا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔